ملک کی ممتاز و مقتدر شخصیت، سماجی اور مذہبی حوالے سے بہت حرد نظیر شخصیت جناب حاجی حنیف طیب صاحب سے کہ وہ خطاب کریں. میں خوش آمدید کہوں گا آج کی اس محفل میں. سبحان اللہ. اس محفل مقدسہ میں دربار عالیہ عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے وہ مقتدر، وہ معزز شخصیت، وہ شخصیت کہ جو سراپا شفقت ہے، وہ شخصیت کہ جو سراپا محبت ہے، وہ شخصیت کہ جو سراپا اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمہ تن ہمہ وقت دعا گو ہے. حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب مدثر اللہ العالی تشریف لائے ہیں. میں ARYQTV کے چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ARYQTV فیملی کی جانب سے آپ حضرات کی یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس مقدس محفل میں، پرنور محفل میں، معطر محفل میں، ارے جس میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، اس عالی شان محفل میں تشریف لایا ہے، جس میں میرے آقا پر درود بھیجا جا رہا ہے، جس میں میرے آقا پر سلاموں کے گجرے بھیجے جا رہے ہیں، جس میں میرے آقا کی خدمت میں ہدیات نعت کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. حضرات والا گرامی یہاں موجود ہیں. ملتمس ہوں ملک کی ممتاز و محترم سماجی اور مذہبی شخصیت جناب حاجی حنیف طیب صاحب سے کہ وہ اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب سر تکریم پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ محمد نقیب الرحمان صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سجاد رشید آستان عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف. انتہائی واجب احترام شمع رسالت کے پروان، میں دل کی اتھائی گہرائیوں سے پورے عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ مبارک کی تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، شمع رسالت کے پروانوں کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ثابت ہو. پاکستان کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس ماہ کی برکت کے طفیل عزت اور تکریم اور وقار اور استحکام عطا فرمائے. ARYQ ٹیلی ویژن کو بھی اس سعادت کے حصول پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد کی محفل کے انعقاد اور محفل نعت کے فروغ کے لیے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. جتنا بھی یہ ادارہ اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اور ہم بھی اس ادارے کے جتنے مشکور ہوں یقیناً کم ہوگا. اس محفل میلاد میں نہایت اختصار سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ میلاد شریف کی محفل صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، ہندوستان میں نہیں ہوتی، صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہوتی، امریکہ کی جملہ ریاستوں میں، برطانیہ کی جملہ کاؤنٹیز میں، شہروں میں، ہالینڈ میں، اسپین میں، جرمنی میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، بیلجیم میں، ساؤتھ افریقہ میں، موریشس میں، اور اسی طرح اگر آپ پاکستان کے بعد دوسرے اسلامی ملکوں میں جائیں تو ترکی میں، مصر میں، لیبیا میں، تیونس میں، مراکش میں، ہر جگہ یہ محافل منعقد ہوتی ہیں، اور ہر جگہ کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ
مطابق پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی وسعتوں کا اندازہ ہو جائے۔ اس لیے میں عرض کروں کہ 28ویں رمضان شریف کی شب تھی اور اس شب پاکستان کے وفد کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا جانا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کی سربراہی میں پاکستانی ڈیلیگیشن ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد رات کے 12 بجے کے بعد روضہ اقدس کا دروازہ کھلے گا تو حاضری کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس دوران میرے اور ضیاء الحق کے درمیان ایک عربی شیخ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے جنرل ضیاء الحق نے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھا تو پہلے نہیں ہے، شکل سے محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر تیل ذکی یمانی ہیں۔ تو ان کا پہچانا تو آپ نے ٹھیک، لیکن اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پہچانا کیسے؟ میں نے کہا جتنے بھی پیٹرولیم کے رسالے آتے ہیں اوپیک کے، اس میں ان کی تصویر دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں، اس لیے میں نے پہچانا۔ اس پر گفتگو شاید ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے کہا ان کی ایک اور پہچان بھی ہے، وہ پہچان سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے کہا جنرل صاحب ان کی پہچان ایک اور یہ ہے، ہر سال 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں جو ان کا محل ہے اس میں عظیم الشان محفل میلاد ہوتی ہے، ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں، نعت اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے اور پھر جملہ حاضرین میں لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ میرے علم میں تھا اور اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ تو کوئی جگہ، کوئی خطہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور پھر ہم اور آپ کیا شجر و حجر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، سورج، چاند، تارے، آسمان، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے۔ تو یہ سعادت مند لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر میں سامعین و ناظرین یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہ پوری دنیا میں سننے والے بہن بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کافی ہے یا اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی؟ کچھ ہمیں اپنے عمل پر بھی غور کرنا ہے یا صرف دعویٰ کرنا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور ہر وقت گالی بھی دیتا رہے، کوئی دعویٰ کرے ماں باپ سے اچھا سلوک بھی نہ کرے، کوئی دعویٰ کرے اساتذہ کا احترام نہ کرے، کوئی دعویٰ کرے پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہ کرے، کوئی دعویٰ کرے اور ناپ تول میں اس کا معیار ٹھیک نہ ہو، کوئی دعویٰ کرے اور ملاوٹ بھی کرتا رہے، کوئی دعویٰ بھی کرے غیبت بھی کرے، چغل خوری بھی کرے، عیب جوئی بھی کرتا رہے، تو ایسے دعویٰ کرنے والوں سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ ہی اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہے، اس لیے ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ وہ معیار قائم کیا کہ آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ کی جان کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو امین مانتے ہیں، آپ کو ہم صادق مانتے ہیں، آپ کی امانت اور آپ کی صداقت کی گواہی آپ کے مخالف بھی دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے، آج بھی سوچنا چاہیے، پورے میلاد کے مہینے بھی سوچنا چاہیے، پورا سال سوچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، رویوں کو درست کر لیں، نرم مزاج ہو جائیں، تندی کو، تکبر کو، سختی کو، دھتکارنے کو، جھڑکنے کو چھوڑ کر پیار کو اپنا لیں، محبت کو اپنا لیں۔ دیکھیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں سارے لوگ حقیقت سے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وہ سب کو ملانے والے تھے، سب میں محبت بانٹنے والے تھے، سب کو سینے لگانے والے تھے، اور اسی کی وجہ سے شاعر نے کہا کہ یہ اولیاء کرام نے باوجود اس کے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، اور شاعر نے کہا خشخش جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں میں گریاندہ روڑا کوڑا محل چڑھائیاں سائیاں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً ہماری غلطیوں کے باوجود جب یہ اولیاء کرام ہم کو سینے سے لگاتے ہیں تو یہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں یہی عرض کروں گا کہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل بھی چاہیے۔ صبر ایوبی ہم نے سنا ہے، ہم صبر کر سکتے ہیں۔ ہم پر صبر کو کوئی مرحلہ آ جائے تو ہم ناشکری کے کلمات بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے لخت جگر، میرے نور نظر، اس امام حسین کو کون شہید کرے گا، لیکن سرکار نے صبر فرمایا اور یہ صبر کے ذریعے ہمیں تلقین کی کہ ہم بھی صبر سے کام لیں، پیار سے کام لیں، محبت سے کام لیں۔ کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو عفو درگزر سے کام لیں، معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر ہم نے معاف نہیں کیا تو پھر اللہ سے کیسے معافی مانگیں گے؟ اس لیے آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنے رویے کو ہم درست کریں۔ میں بے کر اتسائی کے ان نعتیہ اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اور کچھ سوچنا اپنے بس کا نہیں۔ جب سے ہم وقت ذکر نبی ہو گئے، ہم اندھیرا کے پہلے جہاں کے لیے اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے، اور پہلے بہکے ہوئے تھے ہمارے قدم، ہم کو گھیرے تھے سب خود نمائی کے غم۔ جب سے آئے ہیں ان کی غلامی میں ہم فکر و فن کے لیے لازمی ہو گئے، اور بے سہارا تھے ہم، بے سہاروں میں تھے ہم، گناہگار تھے غم کے ماروں میں تھے، پہلے گمنامیوں کے حصاروں میں تھے، پہنچے طیبہ تو ہم عالمی ہو گئے، اور دیکھ کر مصطفی تاجدار حرم منہ کے بل گر پڑے پتھروں کے سرم۔ جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہ کرم، جتنے ویشی سے سب آدمی ہو گئے، اور ان کی نگہ توجہ کے کیا پوچھنا، ہو ادھر پھر ادھر مرتبہ دیکھنا، صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، یہ غنی ہو گئے وہ علی ہو گئے،